खान साहब घबरा गए हैं जी, और फुल फ्लैज ही घबरा गए। और फिर आसमा ने फिर जाहिर है ना, आसमा फिर चीती है, उसने फिर वही जवाब दिया। मुझे लगता है एकता कपूर के ड्रामे चल रहे हैं, वो याद है आपको, वो इंडियन ड्रामे होते हैं, हुए कोई आ जाती है चीज, फिर वो जो है नागिन जो है वो बन जाता है इंसान, और फिर कुछ खताब फरमाया है अपने प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने खुद फिर कुछ कहा है। ताज़ा हो जाएगा कि उन्होंने नाल हथ हो गया है, जो गवाल मंडी वाला भी उन्होंने एक आपको पता ना लतीफा छोड़ा था। और जो टाइगर साफी नहीं है वो तो फिर आपको पता ना, उसको तो फिर जीने का हक ही नहीं है इस मुल्क में। ठीक है भाई लोगों ने, हाँ जी भाई लोगों ने हिम्मत नहीं है खुद नाम लेने की, और दूसरों को बाहर बैठ के बातें करना। और उसे रहीम अस्सलाम वालेकुम, टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज फिर गाड़ी में हूँ, बिकॉज सारा दिन 180 पे गुजर जाता है, मुख्तलिफ काम करते हुए, मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर शिरकत करते हुए, तो फिर व्लॉग करने का टाइम नहीं मिलता। और मेरी जो टीम है वो डंडा लेके मेरे पीछे होती कि जी व्लॉग हर सूरत हाल में आना चाहिए। अभी शाम हो गई है और अभी भी मुझे एक जगह जाना है, तो मैंने कहा कि अब इसको मज़ीद लेट ना करते हुए मैं आपको जो है गाड़ी में से व्लॉग करूँ। दो तीन बातें जो है वो करेंगे। एक तो यकीनन पहले आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनका एक और 2 NS थे जिसकी उन्होंने जो है सदारत की, वहाँ पर बलदियाती नुमाइंदों से भी मिली। और जो एक मजबूत बलदियाती निज़ाम है इसकी जो है वो उन्होंने अहमियत को जो है उस पर ज़ोर भी दिया। और जो एक जोशो खरोश है हमारे बलदियाती नुमाइंदों के अंदर भी, जो ग्रास रूट्स के लोगों से रिलेटेड होते हैं, वहाँ तक उनकी जड़ें होती हैं, वो मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को जो है वो मीनार पाकिस्तान में शिरकत करेंगे। उसके बाद जो मेन 2-3 चीज़ें और हमने आज बात करनी है, एक तो अवाम के लिए खसूसी पैगाम आया है PTI की तरफ से, वो पैगाम क्या है, उस पैगाम की थोड़ी सी डायसेक्शन करने की ज़रूरत है। उसके बाद नुसरत जावेद साहब जो है वो साढ़े पीछे ही पे हुए ने, और उन्होंने फिर कुछ खताब फरमाया है अपने प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने खुद फिर कुछ कहा है, उसके ऊपर भी हमें ज़ाहिर बात करनी पड़ जाएगी। और एंड पे जो है वो जो शहजाद अकबर भगौड़ा है उसने जो है वो अब गले पड़ा है। जो है ये मज़े की बात यह है कि बार बार कि ऐसा ऐसा इनकलाब ले आते ने कि बंदा हैरान हो जाता है, बंदे की मत जो है ना वो बच जाती है कि यार किस तरह की बातें करते हैं ये, अपनी मतलब गिरेबान में झांकते क्यों नहीं। तो उस पर जो है वो उन्होंने भी व्लॉग करने शुरू कर दिए ना, उनको भी बाहर बैठ के जो है वो बड़ा शौक आया पाकिस्तान की खिदमत करने का। जो पाकिस्तान के अंदर रह के वो खिदमत करके गए हैं उसके तो अभी भी जो है वो नकूश मिटाए नहीं जा सकते। सो पहले हम शुरू कर लेते हैं अवाम के नाम में जो है पैगाम है, वो पैगाम मैंने आपको पढ़ के सुनाना बड़ा ज़रूरी है। वो चाहते हैं, उन्हें कौन चाहते हैं ये आपने फैसला पूरा पैगाम सुनने के बाद करना है। वो चाहते हैं कि व्हाट्सएप जो है सहाफ़ियों के ज़रिए मायूस कुन पैगामात और इमरान खान की जेल में हालत से मुतल्लिक मनफी खबरों को फैला कर जो है हमारी हौसला शिकनी करें। अब इसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि अलीमा बाजी कुछ और फरमाती हैं बाहर आके, पिंकी पीरनी साहबा जो है वो अदालत में कुछ और पिटिशंस करती हैं। अलीमा बाजी कहती हैं बहुत अशाश पिशाश है, मसला ही कोई नहीं। पिंकी पीरनी के साहबा कहती हैं कि बहुत हालत ख़राब है, उनको जहर देने का ख़तरा है और हमें जो है वो बचाएं। उस बाद वकील जो है वो एक वक्री नमी, उन्होंने वो, मुझे यकीन माने इनके वकीलों की बातें सुन के ना मुझे लगता है एकता कपूर के ड्रामे चल रहे हैं। वो याद है आपको, वो इंडियन ड्रामे होते हैं, वो उड़ते हुए कोई आ जाती है चीज़, फिर वो जो है नागिन जो है वो बन जाता है इंसान, और पता नहीं केड़े केड़े हो जाए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो उनके जो है वो वकील करते हैं। और वो वकील जो है कोई आके कहता है जहर देने लगे हैं, कोई कहता है ब्लड प्रेशर बहुत आई है, लेकिन वो हाई स्पिरिट्स में वो कह रहे हैं बस मैं तो यही रहूँगा, और 1000 साल जो है उनको कुर्बानी देनी है। तो पहले भाई घर का फैसला तो कर ले, किसी वो पे डालने की बजाय तो अपने उन्हों को चेक करें कि आपके इधर उधर वाले उन्हों क्या कह रहे हैं। बुशरा बीबी साहबा उन्हों कुछ और कह रही है, अलीमा बाजी साहबा उन्हों कुछ और कह रही है। तो ये उन्हों पहले फैसला कर ले, फिर उसके बाद किसी और पे बात करें। तो वो उन्होंने कहा जी हौसला शिकनी करें। मजे की बात यह है कि खुद पहले जो है वो और बातें करते हैं, और ये जो है जो उनकी हालत के बारे में तो खबरें आप ही आके देते हैं, बाहर वकील आके देते हैं, घर वाले आके देते हैं, और तो कोई देता नहीं। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं मगर आइए जेल में चेयरमैन इमरान खान के साथ मुनसिफाना सलूक, वही मुनसिफाना सलूक याद है ना, मैं AC तुरवा दूंगा, मैं घर का खाना नहीं देने दूंगा, जो है वो इनको रुलाऊंगा, वो मुनसिफाना सलूक जो है उसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें और अहद करें कि इन मुश्किलात में ना जो है वो हौसले हिम्मत पस्त नहीं होने देंगे। मिनू तो वैसे पैगाम पढ़ के पता क्या लगा, एक अगर जुमले में कहूँ
کہ عمران صاحب گھبرا آ گئے ہیں جی، اور فل فلیج ہی گھبرا گئے ہیں. جو دوسروں کو کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے، وہ پر گھبرا گئے. اور ان کے گھبرانے کا عالم یہ ہے کہ جب خبر باہر آتی ہے خود وکیل آگے بتاتے ہیں کہ وہ گھبرا گئے ہیں، اور کبھی وہ کہتے ہیں ان کو پنجرے میں بند کر دیا ہے، جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ پنجرہ پتہ نہیں کس میں، اس میں کس کو بند کرتے ہیں. اور جو ہے وہ کبھی زہر دینے کی باتیں، یہ تو ساری باتیں یہ خود کر رہے ہیں. تو یہ مطلب اس سے آپ اندازہ لگا دیں. اچھا جی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں. انڈر پاس آ گیا ہے اور انڈر پاس کے نیچے لائٹ نہیں ہوتی، سو یہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. ہاں جی، آگے ہم باہر لائٹ میں آ گئے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے واپس آنے کی جب سے خبر آئی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت پریشانی لگی ہوئی ہے لوگوں کو، اور بہت جو ہے غم جو ہے وہ لگا ہوا ہے. ٹائیگر صحافیوں کو بھی لگا ہوا ہے. اب نصرت جاوید صاحب کو ٹائیگر صحافیوں میں تو نہیں ڈالتی، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں، مطلب وہ نون میم شین والی جو ایک کانسپریسی ہے، شاید اس کا جو ہے وہ اثر ہے ان کے اوپر. وہ بزرگ ہے میرے، اس لیے میں بہت احتیاط سے ان کے بارے میں بات کرتی ہوں. اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے تو لوگوں کی شکلیں دیکھ کر ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہاں دے نال حد ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی، اور یہ زیادتی ان کے ساتھ کسی اور نے نہیں، ان کی اپنی جماعت کر رہی ہے. تو میں پہلے تو نصرت جاوید صاحب کو جو ہے وہ خود میں فون بھی کروں گی، اور میں ان کو دعوت بھی دوں گی کہ وہ ضرور مینار پاکستان جو ہے وہ جلسے پہ تشریف لائیں اور آ کر خود لوگوں کی شکلیں دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ حالات بہت اچھے ہیں یا لوگوں کو پرابلم نہیں ہے، بالکل لوگوں کو پرابلم ہے، لیکن ان کے چہروں پر وہ جو امید ہوگی نا میاں صاحب کے آنے سے کہ ہمارے حالات پہلے بھی نواز شریف نے ٹھیک کیے تھے، اب بھی وہی ٹھیک کریں گے، وہ ضرور نصرت جاوید صاحب جو ہیں وہ آ کر دیکھیں مینار پاکستان پہ. اور جو حالات کے مارے ہوئے لوگ ہیں، جو اپنے بجلی کے بلوں یا مہنگائی کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کو جو ہے جو امید اور آس صرف اور صرف اب نواز شریف سے ہے، چونکہ پہلے بھی جو وعدے نواز شریف نے کیے وہ پورے کیے، اور اسی امید اور آس کو لے کر وہ نواز شریف کا استقبال کرنے مینار پاکستان آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ نصرت جاوید صاحب تھوڑا انتظار کر لیں. لیکن یہ ہے کہ میں مجھے اللہ پاک سے ڈر کے کہتی ہوں کہ مجھے بہت پورا یقین ہے کہ نصرت جاوید صاحب کے خیالات اور جو ہیں وہ بدل جائیں گے جب وہ خود جو ہے وہ مینار پاکستان کی فوٹیج دیکھیں گے. اور یہ جو گوال منڈی والا بھی انہوں نے ایک آپ کو پتہ نا لطیفہ چھوڑا تھا، اس کے بعد گوال منڈی پہ بہت سارے سروے ہوئے ہیں، اور وہ سروے دکھا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کل بھی مقبول تھے، وہ آج بھی مقبول ہیں، اور آج بھی عوام ان کو اپنے مسائل کے حل کے لیے نجات دہندہ کے طور پر دیکھتی ہے. تو مینار پاکستان نصرت جاوید صاحب ضرور تشریف لائیں، ہم ان کا استقبال کریں گے، اور ان کو لوگوں کے چہروں پر وہ امید جو ہے، خوشحالی کی امید، ان کے حالات بہتر ہونے کی امید ضرور دکھائیں گے. اب اینڈ پہ ہمیں بات کرنی ہے جو تماشا شروع ہوا ہے شہزاد اقبال اور آسمہ شرازی جو ہے. آسمہ شرازی بیچاری جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک ٹارگٹ رہی ہے پی ٹی آئی کا. جب وہ حکومت تھے تب بھی آسمہ شرازی کے لیے اتنے گندے گھٹیا ٹرینڈ بھی چلائے گئے، کیونکہ آسمہ شرازی ٹائیگر صحافی نہیں ہے، اور جو ٹائیگر صحافی نہیں ہے وہ تو پھر آپ کو پتا نا اس کو تو پھر جینے کا حق ہی نہیں ہے اس ملک میں. اس ملک میں صرف وہ عزت دار ہیں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، مائیں بہنیں بھی انہیں کی ہیں صرف جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، اور عزت بھی صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہونی چاہیے، باقی تو اس ملک میں کوئی عزت کے لائق ہے نہیں. یا کوئی صادق اور امین چور جو ہے وہ اس طرح کا، جس طرح کا چور یہ صادق اور امین ہے، اس طرح کے صادق امین سارے لگے پھر رہے ہیں ادھر ادھر. تو وہ جو ہے انہوں نے آسمہ شرازی صاحبہ نے جو صداقت عباسی صاحب کا انٹرویو ہے، اب دیکھو نا صداقت عباسی اگر تمہیں چھڑ کے بھج گیا ہے تو کسی کا کی قصور ہے جی. اور اگر اس نے جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ بشرا پیرنی صاحبہ کے جو ہے وہ کہنے کے اوپر میٹنگیں ہوتی تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ پلان کیا جاتا تھا کہ کس طرح فوج کے اوپر جو ہے وہ آپ نے دھاوا بولنا ہے، کس طرح سے ان کو انڈر پریشر لانا ہے تاکہ یہ ہم سے ڈیل کر لیں، تو اس میں آسمہ شرازی کا کوئی قصور نہیں. اور یہ خبریں جو ہے یہ موجود تھی کہ صداقت عباسی جو ہے وہ شاید اپنا کوئی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرا چکے ہیں عدالت کے سامنے بھی، وہ اس پہ بات کر رہی تھی، اور انہوں نے اس پہ کہا کہ اس جو بیان ہے، ظاہر ہے جو عدالت کے اندر بیان ہوتا ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، قانونی حیثیت ہوتی ہے، اس جو ہے وہ ایک بیان کو لے کر بہت ٹائیگر صحافی اکٹھے. اچھا دوسرے مزے کی بات یہ ہے کہ دوسروں کو باتیں کرتے ہیں، خود کا حالم جو ہے وہ میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. شہزاد اکبر جو ہے انہوں نے کیا ٹویٹ کیا، انہوں نے آسمہ شرازی کا ایک کلپ جو ہے اس کو کوٹ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا آج کے ولاگ میں نشاندہی کی تھی. ایکچولی گل سمجھو پروموشن جیڑی نا ولاگ دی ہو رہی ہے کہ ہاں جی میں بھی لینچ کھلوتا آج کل بے روزگار ہاں تے ذرا میرے اللہ بھی تکو. تو آج کے ولاگ میں نشاندہی کی تھی کہ بھائی لوگوں نے، ہاں جی بھائی لوگوں نے ہمت نہیں ہے خود نام لینے کی، اور دوسروں کو جو ہے وہ دیکھیں باتیں کیا کرتا ہے. اچھا جی، بھائی لوگوں نے حکم دیا ہے کہ 164 کے بیان کے حق میں باتیں کرنی ہے، اور سب نے
یہ سب وہ لوگ ہیں جو حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. نیچے دیا گیا میسج جو ہے سب کو دیا گیا تھا آج صبح ویل ڈن صافت. اور ذرا اندازہ لا لو جیڑا بندہ خود بھاگ کے باہر بیٹھا ہوا ہے, جو اس ملک میں قاضی فائزی صاحب جو چیزیں سے اس وقت ان کے خلاف پوری جو ہے کیمپین کا ایک مرکزی ملزم ہے, جو اس ملک کے اندر جو احتساب کے نام کے اوپر انتقام کا تماشا ہوا اس کا ملزم ہے, جو اس ملک کے جو عمران خان کے جو 190 ملین پاؤنڈ کا آپ کو پتا نا بریف کیس لینے کی وہ فوٹیج بھی آپ کو یاد ہوگی, وہ جس کا وہ یہ مجرم ہے جس نے بہت نوٹ کمائے, تو آج دوسروں کو باہر بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے اور اسے اندر خود ہمت نہیں ہے کہ یہاں ملک میں آ کے فیس کر لے. اور پھر آسما نے پھر ظاہر ہے نا, آسما پھر چیتی ہے, اس نے پھر وہی جواب دیا. اس نے کہا کہ مرزا صاحب حکم چھوڑیں, جو آپ مانتے تھے وہ بتائیں, یہ بتائیں آپ واپس کب آ رہے ہیں اور واپس آ کر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ کیسے چیلنج کریں گے. تو ٹھیک کیا اس نے, انہوں نے کہا باہر پیک ان کتاب نہ لے آؤ, ذرا آؤ اتنے, نام وہ لے نہیں سکتا واپس. انہوں نے کہا کیا مطلب آپ کو آنا ہے, ان کی اتنی ہی ہے, یقین مانیں گے بہادری جو ہے نا ان کی, یہ تھانے دار کے جو ہے وہ دبکے کی مار ہے, یقین مانیں ان کو ایک تھانے دار دبکے مارے نا تو ان کا یہ فارغ ہو جاتے ہیں. اب ہمارا کیا کیا نہیں ہوا نون لیگ کے اوپر, نون لیگ کا کوئی ایک کاؤنسلر تک نہیں ٹوٹا, اور کسی کاؤنسلر تک نہیں کہا کہ جی ہم اپنی پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ اب وہ اس کے اوپر وہ سارے ٹائیگر صحافی جن کو واقعی واٹس ایپ آتے ہیں, مزے کے بعد آپ کھیتا ہوا ہے نا پھر یاد رہتا ہے نا, میں بتایا بھی تھا ماضی بہت انسان کا وہ ہوتا ہے وہ یاد رہتا ہے, تو وہ خود چونکہ واٹس ایپ کے اوپر, اور آج بھی صحافیوں کو ٹائیگر صحافی بنانے والی پی ٹی آئی ہے. صحافیوں کے نام کے اوپر جو ہے, صحافت کے نام کے اوپر پارٹی کے ترجمان ہونا, صحافت کے نام کے اوپر واٹس ایپ پہ چلنا, ان کا پروپیگنڈا سیل جوائن کرنا, ان کی ایک پرٹیکولر لائن کو ٹو کرنا, یہ تحریک انصاف کا کارنامہ ہے جو اس نے اس ملک کے اندر جو ہے انجام دیا. اور بہت سارے آج بھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, کئی صحافی ایسے ہیں کہ جو پہلے صحافی ضرور تھے لیکن پھر نکال دیے گئے کہ وہ ایک جو جماعت ہے اس کو ترجمان بن گئے تھے, اور وہ سارے بےروزگار آج کل جو ہے واٹس ایپ پہ اویلیبل ہوتے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ شاید سارے لوگ سارے صحافی ایسے ہی چلتے ہیں. تو شہزاد اکبر صاحب کو غلط فہمی ہے کہ واٹس ایپ صحافی جو ہے وہ ٹائیگر صحافی ہوتے ہیں اور اس کے اوپر وہ چلاتے رہے ان کو. اب پتہ نہیں کون کیڑا صحافی, یقین مانے کبھی نام نہیں سنا, ان کو جانتا کوئی نہیں, وہ آج کل بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں. اب یہ نجم الحسن باجوہ صاحب ہیں, پتہ نہیں کون ہے یہ, انہوں نے کہا سنا ہے جناب جسٹس آسما شرازی نے صداقت عباسی کے ٹی وی انٹرویو کو ٹی وی کے بیان کو 161 164 کے بیان قرار دیا ہے. چلے اچھا ہے, ان جیسے 2 نمبر اور جھوٹے جمہوریت کے علم برداروں کا چہرہ واضح ہوگا. عوام کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں, اور پلیز آپ عورت کارڈ مت کھیلیے گا. عورت کارڈ تو جو ہے وہ آپ پہ ختم ہے کھیلنا. آپ کی بیبیاں جو ہیں وہ کور کمانڈر اوساڑ دیں, لیکن ان کے لیے تو آپ کو پتا نا سب کچھ چھٹی ہے. عورت کارڈ آپ پہ ختم ہے, عورت کارڈ کسی کو کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کو اپنے بندے نہیں سامنے جانے تھے, ساڈے کو کیوں کرتے ہیں بھائی, مطلب ہمارا کیا قصور ہے. اب آپ کے لوگ جو اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ فیس کر سکے, ہمیں پتہ نہیں کیوں گالیاں دیتے ہیں. اور بیچاری آسما جو ہے وہ خام خان کی کھڑکی پاتی ہے. میرا آج کا ولاگ دیکھنے میں بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.